اللہ اکبر۔ وَلْيَأْتِمُّ بِكُم مِّن بَعْدِكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ، کچھ لوگ برابر پیچھے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ ان کو آخر میں جنت میں ڈالے گا۔ اسی طرح ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم۔ اے چیز ہے، اے غور کرنے والی ہے، جس کے بارے دے اندر اسی بارہا جگہ تے سختی دے قائل ہاں۔ دل نہیں ملنے چاہیے بندے دے، ایک دوسرے دے برا ایک دوسرے نو منان دے اندر نہیں سانو لگنا چاہیے، ایک دوسرے دی صلح کران سے سانو نہیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس معاملے سے سانو سختی کرنی پوے، ان گھر دے اندر لڑائی ہو جائے تو بڑا جڑا ہے وہ اگر سختی کر کے دونوں نو ایک جگہ تے پلیٹ فارم تے لے تو وہ سختی ناقابل برداشت بھائی، یہ تو فائدے مند ہے، بالکل یہی چیز ہے صف بندی دے بارے دے لا تختلفوا فتختلف قلوبکم لیبلینی منکم اولو الالحام والنہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر نماز کھڑی کرن تو پہلے ساڈے کندھیاں نو ہاتھ لگاندے، ساڈے کندھیاں نو ہاتھ لگاندے، کادے واسطے ہاتھ لگاندے؟ صف برابر کرنے واسطے، اور فرمایا کرتے کہ برابر ہو جاؤ، استووا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اعتدلوا، استووا اعتدلوا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ بے شک نماز صفاں دا درست کرنا نماز دا قائم کرنا ہے۔ فرمایا کرتے کہ برابر ہو جاؤ اور تسی اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ کسی نو کسی تو اختلاف ہے تو دور کھڑا ہوئے گا نا، اگر عداوت نہیں ہے دشمنی نہیں ہے تو مل کے کھڑا ہوئے گا، برابر لگ کے کھڑا ہوئے گا، کندھے نال کندھا جوڑ کے کھڑا ہوئے گا۔ اے میں تیرا بھراواں ویکھ تیرے کندھے نال کندھا لا کے جتھے جائیں گا اتھے تیرے نال ہوگا، مینوں اتھے پائیں گا، تیرے کندھے دے نال میرا کندھا جڑیا ہوئے گا۔ یہ علامت کس چیز دی ہے کہ میں ہر جگہ تے تیرے نال ہوں۔ ہن اللہ دے حضور کھڑے ہون لگے ہیں تے نال کوئی نہیں، اختلاف نہ کرو۔ اگر تسی یہ معاملہ کیتا تواڈے دل مختلف ہو جان گے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا صف توڑ کے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دل بھی اسی طرح توڑ دے آپس میں۔ جڑا صف نو ملاندا ہے، پیر نال پیر کندھے نال کندھا ملاندا ہے، اللہ وہ دل آپس کے اندر جوڑ دیتا ہے، وہ دل چو نفاق ختم کر دیتا ہے، وہ دل چو بغض ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر اپنے دلاں چو بغض ختم کرنا ہے، اپنے دلاں چ رحم دلی پیدا کرنی ہے، اپنے دلاں چو نفاق ختم کرنا ہے تو میرے بھائی صف بندی کی اہمیت اختیار کر لے۔ اللہ رب العالمین تیرے دل چو نفاق ختم کر دے گا، اللہ تیرے دل چو بغض ختم کر دے گا، اللہ تیرے دل تو عداوت ختم کر دے گا۔ یہ میرے بھائی یہ صف بندی کی اہمیت ہے، حدیث موجود۔ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے اور تم میں سے عقل مند اور سمجھدار لوگ میرے قریب رہیں۔ اس کو مراد کی ہے صف بندی دے اندر جدو امام کھڑا ہوندا ہے، اس تو مراد اہل علم لوگ نے، سمجھدار تو مراد اہل علم لوگ نے۔
کہ امام دے پیچھے کھڑے ہونے والے وہ لوگ نے جڑے اہل علم نے. مثال کے طور پہ نائب امام، مؤذن، نائب امام یا اہل علم وہ کھڑے ہوں. کیوں کھڑے ہون؟ کہ اگر امام کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، اگر امام دا وضو ہی ٹوٹ جائے. پچھلے دنوں کے اندر ایک سارے بھائی نے انہوں نے کہا جی بھی مولویاں کا کدی وضو ٹوٹتا نہیں دیکھا، مولویاں کا کدی وضو ٹوٹتا نہیں دیکھا. میرے بھائی بات یہ ہے کہ وہ پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھ گئے. تسی کما کارا دوانا ہوتا ہے، مولوی نے کام نہیں وہ کو یہی ہے. بہرحال حادثہ کدو بھی پیش آ سکتا ہے. تو اس واسطے اگر حادثہ پیش آ جائے، صرف ایک منٹ صرف، اگر حادثہ پیش آ جائے تو پھر وہ امام جڑے پیچھے اہل علم لوگ کھڑے نے، نماز پڑھان دی اہلیت رکھن والے وہ کھڑے ہون. نماز پڑھان دی اہلیت کدے کول ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھان واسطے قرآن دا علم زیادہ جانن والا وہ ہے. ہن پہلے قرآن دا علم زیادہ جانن والے اتنے کھڑے ہوں. اس دے وچ عمر دی کوئی حد نہیں رکھی. انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر اس دے اوپر مزید گفتگو ہوئے گی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنا بھی سنایا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.